خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرور، مدینہ کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کسی شکل ہی بنا لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت اچھوتے انداز میں نیکی کی دعوت دینے کا رقت انگیز بیان ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے جسے چاہیں جو چاہیں عنایت فرما دیں۔ جبھی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس روایت میں قرآن کریم کے آخری پارے کی 8 آیتوں پر مشتمل سورۃ التکاثر کا تذکرہ ہے، جس کے پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے۔ کاش ہم کنز الایمان سے اس کا ترجمہ بھی ذہن نشین کر لیں، اور جب کبھی یہ سورت پڑھیں یا سنیں خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے۔ آئیے
اس صورت کے حوالے سے ایک ایسے مدنی منع کی پرسوز حکایت سنتے ہیں جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منع دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا۔ استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا، ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ مدنی منع برابر روئے جا رہا تھا۔ وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا اس صورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی جو کہ یہ ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ مدنی منع جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا، یہ مدنی منع انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا ہے۔ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، میں نے یہ چند مدنی پھول تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نیکی کی دعوت
صفحہ نمبر 53 سے لے کر 55 تک آپ کے گوش گزار کیے۔ اس میں جو قرآن کریم کی سورت ہم نے سنی 8 آیتوں پر جو مشتمل ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے سے پہلے فرمایا کہ جو روئے گا وہ جنت پائے گا، اور پھر یہ بھی دوبارہ بھی آپ نے پڑھ کر سنائی کہ رونے والے کو جنت ملے گی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ واقعی قرآن کریم کی یہ صورت خائفین کا ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے کہ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ مال 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 کرتے رہے، حل من مزید کے نعرے لگاتے رہے، ہم پیسے اکٹھے کرتے رہیں، بینک بیلنس بڑھاتے رہیں، یہاں کاروبار ہے تو بھی گزارا نہیں تو دوسرے شہر میں اس کی برانچ کھول لی، پھر دوسرے ملک میں پہنچ گئے۔ لیکن قرآن ہمیں تنبیہ کر رہا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، موت آ گئی۔ جسے کسی نے کہا ہے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور پھر بہت تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، یعنی ہاں جلد جان جاؤ گے، جلدی جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے، تمہیں علم الیقین حاصل ہو جاتا تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ اب اس میں ہم سب بشمول میرے غور کریں کہ ہم مال کی طلب میں کتنا آگے بڑھے ہوئے، اور کون کس کے ساتھ ریس لگائے ہوئے، اور کون جلدی مال کے طلب کرنے میں مشغول ہے۔ یہ مال کی طلبی جس نے غافل کیا، نماز اس سے رہ جائے، پھر گاہک زیادہ آ جائیں تو بعض اوقات قضا ہو جائے، بعض اوقات جماعت تو اکثر چلی جائے، گاہک کون چھوڑے؟ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ تو اس کے علاوہ مال اکٹھا کرنے کے شوق میں رشوت کا لین دین، جب تک سودی اداروں سے ترکیب نہ بنائے مالدار ہو نہیں سکتا۔ رشوت کا لین دین نہ کرے مالدار ہونا بہت مشکل۔ دھوکہ دے کر ٹیکس کی چوری نہ کرے، غلط حساب کتاب، غلط اکاؤنٹ پیش کر کے جب تک ٹیکس نہ بچائے مالدار نہیں ہو سکتا۔ فی زمانہ بہت دشوار ہے کہ کوئی حلال روزی کے ذریعے بھی مالدار ہو گیا ہو، بہت مشکل۔ یہ آپ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں گا، آپ 99 اور جوڑ لیں گے کہ ہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 1% اس نے بتایا، 100% اس طرح کے معاملات ہیں کہ کتنے گھپلے کرنے پڑتے ہیں، کتنے 2 نمبر کے کام کرنے پڑتے ہیں، کتنے غریبوں کا خون چوسنا پڑتا ہے بسا اوقات، کتنوں کے حق دبانے پڑتے ہیں، اور پھر کہیں جا کر بندہ جو ہے وہ مالدار بنتا ہے۔ پھر یہ بھلے حج بھی کرتا ہے، ہر سال حج کرے، سال میں 2 بار عمرے کرے، خیر خیرات بھی خوب کرے، لیکن اگر اس کا مال ستھرا نہیں ہے کیا فائدہ؟
اب یہاں تو حرام مال کا بھی تذکرہ نہیں ہے، یہاں تو مطلقاً مال کا تذکرہ ہے، یہاں حرام مال کا نہیں لکھا، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی زیادہ مال مل جائے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تو زیادہ مال حلال بھی ملتا ہو تو اس کی بھی پذیرہ ہی نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ جائے کہ حرام مال۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر یقین اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ تو ہمیں علم الیقین کی نعمت نہیں ملی، عین الیقین کا درجہ تو بعد میں آئے گا، وہ جہنم کے لیے لکھا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ جو جو نعمتیں دنیا میں پائی ان کا حساب کتاب پھر دینا پڑے گا، تو ہم نے اس حساب کے لیے کیا تیاری کی، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آخر کب تک صرف اور صرف مال جمع کرنے میں مشغول رہیں گے، مولا کی طرف کب پلٹیں گے؟ اگرچہ ہر ایک کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو حلال روزی کماتا ہوں، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں لیتا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو تجارت کرنی ہو نا، اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری احکام جانتا ہو، فرض ہے، کہ نہیں جانتا تو نہ جاننے کی وجہ سے ہی گناہ گار ہے۔ اب وہ چاہتا بھی ہے کہ حلال روزی کمائے، وہ کر نہیں پائے گا، وہ گناہوں میں پڑ جائے گا۔ روزی کبھی اس کی فاسد بے فاسد کرے گا، کبھی بے باطل ہو جائے گی، کبھی وہ تجارت کا کوئی اصول چکے گا، کبھی کوئی اصول وہ چوک جائے گا، اور روزی اس کی خبیث ہو جائے گی، کبھی خبیث ہو جائے گی، کبھی حرام ہو جائے گی، کبھی حرام قطعی ہو جائے گی۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کس طرح اس کو تجارت کرنی ہے۔ جیسے سود کے بارے میں ہماری غالب اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور اتنے فیصد وہ اس کو دے گا تو وہ سود ہو گیا۔ اگرچہ یہ سود ہے، یہ طے ہو گیا کہ اتنا فیصد دے گا، یہ سود تو ہے، لیکن صرف یہی سود نہیں ہے، سود کی بہت ساری قسمیں جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ آدمی سود میں جا کے پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی دکاندار کو ہم نے دے دیے 5,000 روپے، پہلی تاریخ کو جمع کر دیے کہ ہم مطلب آپ سے چیزیں لیتے رہیں گے، آپ 5,000 میں سے کٹوتی کرتے رہنا، لکھتے رہنا۔ اب وہ 1 مہینے بھر ہم نے اس سے چیزیں خریدی اور اس نے ہم کو حساب کتاب دے دیا کہ اتنے کی آپ نے لی، تو بہرحال یہ طریقہ جو ہے نا، یہ سود ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا نا ہم کو، یہ سود ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ ہم نے اپنی رقم اس کے بعد محفوظ کرا کر اس سے نفع لے رہے ہیں، اس کو سیو کروا دی نا کہ اب گئی تو اس کے پاس سے گئی، ہمارے پاس سے نہیں جائے گی، وہ امانت نہیں ہے، وہ اس کو ہم نے جمع کروا دی ہے۔ بہرحال باہر شریعت میں اس کو بھی سود کی ایک صورت قرار دیا ہے کہ ایسا کرنا بھی گناہ ہے، ناجائز۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں سود کی جس کو سیکھنے سے آئے گا۔ اب ہمارے ہاں اس وقت ایک تعداد ہے جو تاجروں کی جمع ہے، بیپاریوں کی، تو بیپار کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، عموماً کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن جنرل میں معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی لوگوں کو۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ مال کے تعلق سے جو مالدار ہوں گے تو ایک بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا جس کے بعد حرام مال ہوگا، حرام مال ہوگا،
اور حرام کاموں میں خرچ کیا ہوگا، اس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ دوسرا پیش ہوگا، اس کے پاس حرام مال ہوگا اور اس نے حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا کہ مال حرام تھا اور حلال کاموں میں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک پیش ہوگا کہ جس کے پاس حلال مال ہوگا اور اس نے وہ مال حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا، تو اس کے لیے حکم ہوگا کہ ٹھہرو حساب دو، تو مال بھی حلال ہے اور حلال کاموں میں صرف کیا ہے کہ حلال مال کے ذریعے تم نے حلال جو کمایا اس میں کوئی نماز میں تو کوتاہی نہیں کی، کسی کی کوئی بے جا دل آزاری نہیں کی، حق تلفی نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، اس کو بہت ساری ایسی صورتیں بیان کی جائیں گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ جب ہر طرح سے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ نمازی بھی ہوگا، یعنی کہ کسی طرح بھی اس نے اس میں مال حاصل کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، بغیر گناہ کے اس نے مال حاصل کیا ہوگا، اب اس کو حکم ہوگا کہ ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، ایک ایک لقمے کا شکر ادا کرو۔ تو حلال مال میں بھی اتنے مسائل ہیں، یہ میں نے حدیث کا ایک مضمون آپ کو بیان کیا، حدیث میں اور بھی تفصیلات ہیں۔ تو یہ کہ جس کا حرام ہے وہ تو بھول جائے کہ حرام پر تو چوکڑی لگ جائے گی، اس کا حساب کیسا، اس کا تو عذاب سنایا جائے گا، یعنی حقدار ہے وہ عذاب کا۔ اور اگر حلال بھی اور حرام مال میں صرف کیا تب بھی وہ گناہ گار، حرام مال ہے اور حلال میں خرچ کیا تب بھی وہ جہنمی۔ صرف اسی کے لیے وہ یہاں حساب کا وہ روکا گیا کہ وہ حلال مال ہے اور حلال کاموں میں خرچ کیا، اور سارا حساب بھی اس کا چکتے کیا، اس نے صحیح کیا، اب بھی ایک ایک لقمے کا شکر۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ